رمضان کے روزے کیسے فرض ہوئے؟ یہ صرف ایک حکم کی کہانی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی حکمت، اس کی رحمت اور ایک ایسی تربیت کی داستان ہے جس نے ایک پوری امت کی عبادت کرنے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو چلیے اس کہانی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، مدینے کا شہر ہے، ہجرت کو 2 سال ہو چکے ہیں، مکہ کے مشکل دن پیچھے چھوٹ چکے ہیں اور مسلمان ایک نئی زندگی شروع کر چکے ہیں۔ ماحول میں ایک انتظار ہے، ایک نئے حکم کا، ایک نئی عبادت کا، جو ان کی روحوں کو اور بھی پاک کر دے گی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ رمضان کے روزے کی شروعات آخر ہوئی کیسے؟ کیا یہ حکم اچانک ایک ہی دن میں آ گیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہری حکمت اور تربیت کا نظام تھا۔ اچھا، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شروعاتی مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا کوئی بالکل نئی چیز نہیں تھی۔ رمضان کا حکم آنے سے پہلے بھی روزہ ان کی زندگی اور عبادت کا ایک اہم حصہ تھا۔ اصل میں روزہ تو انسانیت کی شروعات سے ہی روح کو پاک کرنے کا ایک طریقہ رہا ہے۔ سوچئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک ہر قوم اور ہر امت میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ ہاں، طریقے شاید الگ تھے، دن الگ تھے، لیکن مقصد ہمیشہ ایک ہی تھا: تقوی حاصل کرنا، یعنی دل میں اللہ کا ڈر اور محبت پیدا کرنا۔ اب یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے کہ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ کیسے الگ الگ قوموں کو ایک ساتھ جوڑتا تھا۔ مکہ میں قریش اس دن کعبہ پر نیا غلاف چڑھاتے تھے اور اس دن کا احترام کرتے ہوئے روزہ رکھتے تھے۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ وجہ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ کی فرعون سے نجات کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ سن کر پیغمبر نے فرمایا، موسیٰ کی پیروی کا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور انہوں نے صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ایک طرح سے تمام ابراہیمی مذاہب کی ساجھا وراثت کا اعلان تھا۔ تو رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ بہت اہمیت رکھتا تھا، لگ بھگ فرض جیسا۔ اس کے علاوہ صحابہ ہر مہینے 3 دن کے روزے بھی رکھتے تھے، جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے۔ یہ سب آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی روحانی اور جسمانی ٹریننگ تھی، ایک تیاری تھی اس بڑی عبادت کے لیے جو آنے والی تھی۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا، ہجرت کا 2 سال اور شعبان کا مہینہ۔ رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ حکم ایک ساتھ ایک بار میں نہیں آیا، بلکہ مرحلوں میں دھیرے دھیرے آیا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت نے لوگوں کو ایک تسلی دی، انہیں بتایا کہ یہ عبادت کوئی نیا بوجھ نہیں بلکہ ایک بہت پرانی اور مبارک پرمپرا کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ حکم لاگو کیسے ہوا۔ پہلے مرحلے میں ایک آپشن دیا گیا: جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ رکھے، جسے بہت زیادہ مشکل لگے وہ اس کے بدلے ایک مسکین یعنی ضرورت مند کو کھانا کھلا دے، جسے فدیہ کہتے ہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا، ایک اور آیت نازل ہوئی جس نے ہر صحت مند شخص کے لیے روزہ رکھنا لازمی کر دیا اور فدیہ کا آپشن ختم کر دیا۔ لیکن ایک تیسرا مرحلہ تھا جو یقین مانیے بہت سخت تھا۔ شروع میں نیم یہ تھا کہ افطار کے بعد جب تک آپ جاگے ہیں کھا پی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی آنکھ لگ گئی، چاہے آدھی رات کو ہی کیوں نہ ہو، تو بس آپ کا اگلا روزہ اسی پل شروع ہو گیا۔ ذرا سوچئے، یہ نیم کتنا مشکل رہا ہوگا، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے۔ اور اسی مشکل کے بیچ سے رحمت کی ایک خوبصورت کہانی سامنے آتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت قیس بن سرما کی، ایک انصاری صحابی جو دن بھر کھیتوں اور باغوں میں کڑی محنت کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ روزے کی حالت میں دن بھر کی محنت سے چور جب گھر لوٹے تو کھانے کو کچھ تیار نہیں تھا۔ ان کی بیوی کھانا لینے گئیں اور وہ تھکے اتنے تھے کہ بس انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی، وہ گہری نیند سو گئے۔ جب ان کی بیوی کھانا لے کر لوٹیں تو انہیں سوتا دیکھ کر ان کے منہ سے افسوس میں نکلا، ہائے، آپ تو محروم رہ گئے، کیونکہ اس وقت کے نیم کے مطابق اب وہ اس رات کچھ نہیں کھا سکتے تھے۔ تصور کیجئے ان کی حالت۔ اگلا دن دوسرا روزہ، بنا افطار اور بنا سحری کے۔ دوپہر کی سختی میں جب وہ کام کر رہے تھے تو ہوا وہی جس کا ڈر تھا، وہ کمزوری سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب یہ خبر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو ان کا دل یقیناً دکھ سے بھر گیا ہوگا۔
وہ اپنے لوگوں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو گئے اور اللہ کی طرف سے رہنمائی کا انتظار کرنے لگے۔ اور پھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی، یہ آیت اتری جس نے ہمیشہ کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔ اس آیت نے سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک کھانے پینے کی اجازت دے دی، چاہے آپ بیچ میں سو ہی کیوں نہ جائیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اتنی خوشی انہیں پہلے کبھی کسی چیز پر نہیں ہوئی تھی۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں جو وراثت ملی ہے وہ صرف قصے کہانیوں میں نہیں بلکہ ہماری روزمرہ کی عبادت میں زندہ ہے۔ حضرت قیس کا یہ واقعہ ہمیں سیدھے طور پر سحری کی نعمت تک لے جاتا ہے۔ اسی آیت کے بعد سحری کرنا باقاعدہ عبادت کا حصہ بن گیا، اور پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہمارے اور پہلے کی قوموں کے روزوں میں فرق ہی سحری کھانے کا ہے۔ یہ اس امت کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، ایک برکت ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جیسے ہی یہ احکام مکمل ہوئے اور آسانی آئی، فوراً ہی ایک بہت بڑی آزمائش دروازے پر کھڑی تھی۔ اسی پہلے رمضان میں 17 رمضان 2 ہجری کو اسلام کی تاریخ کی پہلی بڑی جنگ بدر کا میدان سج گیا۔ اس وقت جنگ بدر نے یہ ثابت کر دیا کہ رمضان سستی اور آرام کا مہینہ نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جد و جہد اور قربانی کا مہینہ ہے۔ اور آج ہمارے سامنے وہ میدان جنگ تو نہیں ہے، لیکن ایک دوسری شاید اس سے بھی بڑی جنگ ہر روز موجود ہے۔ اپنی نفس کے خلاف جنگ، اپنی خواہشوں سے، بری عادتوں سے لڑنا ہی تو سب سے بڑا جہاد ہے، اور یہی تو روزے کا اصل مقصد بھی ہے۔ تو اس پوری کہانی کو جاننے کے بعد، جس میں اللہ کی رحمت بھی ہے اور تربیت بھی، سوال یہ اٹھتا ہے کہ رمضان کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی آنکھوں کا، اپنی زبان کا، اپنے دل اور دماغ کا بھی روزہ ہے، تاکہ ہم وہ مقصد حاصل کر سکیں جس کے لیے یہ عبادت ہم پر فرض کی گئی تھی، تقویٰ۔